اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم احسان فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا ہم سب کو دین کی نسبت سے دیا ہے، اور اصل چیز جو ہے نا وہ ہے اللہ کا فضل۔ دیکھیں خیبر کے موقع پہ نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنکھ میں تکلیف، رسول اللہ نے بلایا، کیا مسئلہ ہے؟ آنکھ میں تکلیف ہے۔ لواب دہن لیا اور رسول اللہ نے لگا دیا، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا، لگتا کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے شریعت جو میں نے بیان کی۔ اب اس کی معرفت کیا پتہ ہے؟ اس کی معرفت یہ ہے کہ بھائی نہ اس سے ہوا نہ اس سے ہوا، ہاں یہ بات سن لیں، وہ جب تک اس میں اللہ کا فضل شامل نہیں ہوتا نا، وہ لواب دہن اپنی جگہ، تکلیف اپنی جگہ، یہ دونوں ہے، لیکن جب تک اللہ کا فضل ٹچ نہیں ہوگا کام نہیں بنے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا، ہم لوگ بچپن سے 55 تک پڑھ رہے ہیں، ایمان سے ابھی تک حقیقت سے ناواقف ہے۔ اب میں ابھی وہ عام لوگوں سے سوال نہیں کر رہا ہوں، میں ان سے سوال کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، جیسا میں اپنے آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ چلو آپ لوگ سے سوال نہیں کرتا، میں اپنے آپ کو فنکار دیندار جو بھی سمجھے۔ اب بتائیں کعبہ کس کو کہتے ہیں؟ کعبہ جو اللہ کا گھر، کہاں ہے؟ مکہ میں، مکہ کس کو کہتے ہیں کعبہ؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں۔ اللہ کے گھر کو کہتے ہیں۔ غلط، انہوں نے کہا اللہ کے گھر کو کہتے ہیں، غلط۔ اب آپ لوگ بھی بولیں۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اس میں رہے، چلو دوسرا سوال، بیت اللہ کس کو کہتے ہیں؟ بیت اللہ جہاں مطلب اللہ کے جو بیت کی ہے، جہاں مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنوایا تھا۔ دوسرا سوال کیا ہوگا، بیت اللہ کس کو کہتے ہیں؟ نماز میں۔ ٹھیک ہے، آپ میں سے راشد بھائی نے جیسے کہا اللہ کے گھر کو، یا آپ لوگوں نے کہا اللہ کے گھر کو، تو یہ لفظ درست ہے، بیت اللہ اللہ کا گھر۔ لیکن ہم لوگ جو بولتے ہیں کعبہ، تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، دیکھیں آپ کی ہماری جو نیت کرتے ہیں نا، تو ہم کیا کرتے ہیں، دور گر نماز، مقصد یہ کہ فجر سنت جو بھی ہے، رخ میرا کس کی طرف بولتے ہیں؟ کبھی بولا بیت اللہ کی طرف؟ کیا بولتے ہیں؟ خانہ کعبہ بھی نہیں بولتے ہیں، کعبہ کی طرف بولتے ہیں، لفظ جو استعمال کرتے ہیں کعبے کی طرف، ٹھیک ہے۔ رخ میرا کہاں؟ ہاں یہ رخ میرا لیکن اب کعبہ کس کو کہتے ہیں میں آپ کو بتا دوں۔ بیت اللہ تو سبھی نے دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ الحمدللہ۔ اس کے 4 دیوار ہیں۔ اللہ نے دیکھیں ایک ادھر ہے مقام ابراہیم کی طرف کا دیوار، جس میں باب کعبہ بھی ہے، جس میں حجر اسود بھی ہے، جس میں ملتزم بھی ہے۔ ایک دیوار آ رہا ہے کدھر، حتیم کی طرف سے، ایک دیوار آ رہا ہے رکن اپنا یمنی اس کے طرف سے، ایک رکن، یہ 4 دیوار ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کسی بھی طرف سے کھڑے ہو جائیں اور نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو جائے چاہے ادھر سے پڑھیں ادھر سے پڑھیں، حتیم کی طرف سے رکنے، یہ ہو جائے گی۔ مقصد ہے کہ آپ کا رخ کعبہ کی طرف ہو، وہ جو دیوار ہے نا اس دیوار کو کعبہ کہتے ہیں، مانے رخ آپ کا کعبہ کی طرف ہونا چاہیے۔ صحیح ہے۔ اب یہ سب کو ملا دیں گے، اوپر چھت کو بھی ملا دیں گے، دروازہ جتنے سب ملا دیں گے، وہ ہو جائے گا بیت اللہ۔ یہ ہاتھ اٹھائے، یہ عطا بھائی نہیں ہے، یہ پورا وجود جب ملا دیں گے تو عطا بھائی ہو جائے گا، صرف ایک ہاتھ سے عطا بھائی نہیں ہوگا۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا، کیا یہ کعبہ اس کو کہتے ہیں، اس کو بیت اللہ کہتے ہیں۔ اب حقیقت میں یہ بھی نہیں، یہ آپ کو میں نے بتا دیا، حقیقت میں یہ بھی نہیں، حقیقت میں اب کیا ہے وہ سمجھو۔ اصل جو ہے نا، یہ سر جھکانے کا نام نماز نہیں ہے، جو ہم سر جھکا رہے ہیں نا، یہ دل جھکانے کا نام نماز ہے۔ یہ دل جو ہے نا، اس کو جھکانے کا نام نماز ہے۔ یہ ظاہری طور پہ کیا ہے پتہ ہے، ڈھانچہ ہے نماز کا، کیا ہے، یہ نماز کا ڈھانچہ ہے، قیام، رکوع، قومہ، سجود، پھر قاعدہ، یہ سب ڈھانچہ سمجھتے ہیں، اسٹرکچر۔
یہ آپ کا باڈی جو ہے نا پورا، یہ عطا نہیں ہے. یہ چہرہ، یہ آنکھ، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ عطا نہیں ہے. یہ عطا کا ڈھانچہ ہے. اب یہ عطا پورا موجود ہے. عطا کے اندر سے ایک چیز نکلا وہی عطا ہے. عطا کے اندر سے ایک چیز جو نکلی نا وہی عطا ہے. اب میں ڈھونڈ رہا ہوں میرا بھائی انور بھائی کہاں گئے. میں غسل دے رہا ہوں، بول رہا سب کچھ تو موجود ہے یار، چہرہ بھی، ہاتھ بھی، آنکھ بھی، پیر، ایک انگلی بھی کم نہیں ہے. ضرور. کہاں گئے انور بھائی؟ پتہ چلا وہ میرے سامنے جب وہ کر رہے تھے نا، اور جس وقت وہ روح نکل رہی، میں تو وہیں موجود خاندان. تو وہ اس وقت جو چیز نکل رہی تھی میں نے دیکھا تو نہیں، محسوس کیا وہ انور تھے اور وہ چلے گئے. اب یہ موجود کیا ڈھانچہ، ہماری بات سمجھ میں. اب آپ کو میں سمجھ بتا رہا ہوں کہ کعبہ کس کو کہتے ہیں، بیت اللہ کس کو کہتے ہیں، یہ تو سمجھ میں آ گیا. صحیح ہے. وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ رہتے نہیں. گھر اللہ کا رہتے نہیں. اللہ رہتے کہاں ہے وہیں، اور سن لیجیے اللہ نے خود بتا دیا، حدیث قدسی بھی ہے، یہ مومن کا جو دل ہے نا اللہ کا عرش ہے. اللہ یہاں رہتے ہیں. اب یہاں رہتے ہیں نا تو یہاں پہ اللہ کا اب چاہت یہ ہے کہ یہاں پہ میرے حبیب کو بھی میرے ساتھ رکھتے. چونکہ میں نے جدا نہیں کیا اپنے حبیب کو. آپ چلیں نا کہیں سے بھی چلیں گے، آپ اذان سے چلیں یا کلمہ سے چلیں، کلمہ پڑھیں مسلمان ہوئے، اللہ رسول جدا ہے یا ایک ساتھ ہے. آپ اذان پہ آئیں، اللہ رسول ایک ہے یا جدا ہے. آپ کا اقامت پہ آئیں، اللہ رسول ایک ہے یا جدا ہے. آپ نماز پہ آئیں، اللہ رسول ایک ہے یا جدا ہے. آپ کا نماز جنازہ، اللہ رسول ایک ہے یا جدا ہے. صحیح بات. آپ کا خاتمہ ہو رہا اگر کلمہ پہ ہوا تو کامیاب، اللہ رسول ایک ہے یا جدا ہے. قبر میں چلے گئے تو وہاں پہ جو سوال ہے اس میں ایک رسول اللہ کا بھی سوال، ایک ہے یا جدا ہے. اس طرح کرتے کرتے آپ حشر کا میدان میں چلے جائیں، پلسرات پہ چلے جائیں، میزان پہ چلے جائیں، آب کوثر پہ چلے جائیں، اللہ رسول وہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جدا نہیں کرنا. اب یہاں پہ محمد رسول اللہ کو لانا، صحابہ نے لایا تھا. صحابہ نے کیا کیا پتہ ہے؟ جب مکہ فتح ہوا اور دل میں خواہش ہوئی میرے جائیداد یہاں، میرے پورے خاندان یہاں، میرے پورے کاروبار یہاں، بیوی بچے یہاں، سب کچھ یہاں، اور روتے تھے مکہ مدینہ میں. حضرت بلال روتے تھے، حضرت عمر فاروق سب روتے تھے وہاں کے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو جاتے ہوئے پہلے ایسے دیکھتے. اللہ نے وہیں پہ کہا حبیب سمجھ میں. یہ لوگ جو کہتے ہیں نا علم غیب نہیں ہے، رسول اللہ کو علم غیب نہیں ہے. اب میں کہاں بولوں، دوسرا لفظ استعمال کروں گا تو گستاخی ہو جائے گی. یار وہ جب جا رہے تھے نا تو کہا ہے عثمان بن طلحہ مجھے نہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دو، میں بیت اللہ میں پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا، چابی نہیں دوں گا، پڑھنا تو باہر پڑھ لو. تو رسول اللہ نے کہا عثمان وہ دن کیا ہوگا، چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں تجھے اپنے ہاتھ سے دوں گا. یہ علم غیب ہے یا نہیں ہے؟ بتاؤ یہاں پہ کون سا جبریل علیہ السلام آ کے بتایا یا رسول اللہ عثمان کو آپ ایسا لفظ بولیں، یا قرآن اترا ہے کہ بھائی یہ بول رہے ہیں کہ تجھے دوں گا. ایمان سے فتح مکہ کے بعد کسی کو نہیں دیا. حضرت علی سوچ رہے ہیں مجھے دیں گے، میں خاندان سے ہوں. فلاں سمجھ رہے ہیں عمر فاروق میں نے یہاں پہلی نماز پڑھوائی تھی، مجھے دیں گے. یہ رسول اللہ نے کہا عثمان طلحہ کو بلا. اچھا یہ بھی نہیں کہا دیکھ میں نے جاتے وقت بولا تھا نا تجھے، تانا بھی نہیں دیا، بلایا ہاتھ میں دیا اور بولا قیامت تک تیری نسل میں رہے گی، اور آج تک ہے. آج تک اور میرا ایمان ہے کہ قیامت تک رہے گی. صحیح بات ہے، انہیں کے پاس ہے. سمجھ میں آیا. میں آپ کو اب اصل اس پہ لے جاؤں. 2 منٹ آگے 10 منٹ ہو گئے. 7 منٹ کے بعد 2 منٹ کل کے 3 منٹ بھی دیے. سن لے گا اصل کعبہ کیا دیکھے صحابہ کو سنیں. یہ اس راستے پہ جائیں گے تو ٹھیک ہے. یہ سارے کیا پتہ ہے، میں نے سب کا ترجمہ قرآن پڑھا. سنیے گا آپ مولانا مودودی صاحب کا قرآن ترجمہ تفہیم قرآن پڑھیے گا، اور احمد رضا بریلوی صاحب کا لیا ہے. اب احمد رضا بریلوی کے ماننے والے جتنے نا بولیں گے یہ صحیح ہے، وہ صحیح نہیں کیا ترجمہ. اور ڈاکٹر اشراف صاحب کے جو ہیں وہ کہیں گے کہ وہ صحیح نہیں ہے، یہ والا صحیح ہے. اہل حدیث وہ کہیں گے
देवबंदी वो कहेंगे कि अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह का है, वो कहेंगे क्या नाम है उसका अहले तशरीह, वो अपना ले आएंगे। अरे भाई कुरान तो एक ही है, कुरान में कोई फ़र्क है? एक हुर्फ में भी अल्लाह ने ज़िम्मा लिया, तो इसमें क्या आ रहा? ये सारा ग्रुप बंदी है, फ़िरका बंदी। देखा रसूलुल्लाह को बोलते इल्म गैब नहीं। देखा रसूलुल्लाह ने क्या कहा कि सहाबा के मजमे में कह रहे हैं कि मेरी उम्मत में 73 फ़िरका होगा, बनी इसराइल में 72 फ़िरका था, मेरी उम्मत में 73 फ़िरका होगा, उससे ज़्यादा भी होगा। एक जन्नत में जाएगा, बाकी। अब इससे खाली इस हदीस को गौर से सुन, वो पास्ट की बात बताया, बनी इसराइल, उस वक्त क्या रसूलुल्लाह मौजूद थे वहाँ बनी इसराइल में? भाई बताया ना उनके बारे में, वो पास्ट का बता दिया। अब फ्यूचर का क्या बता रहे हैं कि वो जो होगा 73 फ़िरका, वो रसूलुल्लाह के सामने एक फ़िरका भी था। वो भाई जितना हुआ रसूलुल्लाह के बाद हुआ है ना, सही बात है। तो ये मुस्तकबिल हुआ। फ्यूचर के बारे में भी बता रहे हैं, पास्ट के बारे में भी बता रहे हैं। वो पढ़ने वाला पढ़ता है, उसको इश्क में डूब के नहीं पढ़ता, तो खाली वो उसी में समंदर के ऊपर तैर रहा है। अंदर के जो है जितना अल्लाह ने रख दिया समंदर के अंदर, उससे गाफिल है। इसमें क्या क्या अल्लाह ने छुपा दिया। अरे अब सहाबा को सुनिए, सहाबा न देख रहे जायदाद, न देख रहे ख़ानदान, न देख रहे मक्का 1 लाख का नमाज का सवाब बना। भाई हम लोग तो नेकी के लिए दौड़ते हैं ना, हाँ तो भाई यहाँ इतना मिलेगा। अब सहाबा को सुनिए, रसूलुल्लाह ने कहा भाई जिसको मेरी तरफ से जिसको जहाँ रहना वो रहे, मैं तो जाऊँगा मदीना। वो लंबी एक देर ये है कि अंसार ने कुछ कहा था तो उनको फिर जमा किया, उसके बाद रसूलुल्लाह ने तकरीर किया, फिर वो रोने लगे। वो उतना तफसीर में मैं नहीं जाऊँगा। कहने का मकसद ये है कि भाई रसूलुल्लाह ने जब इजाज़त दे दी और उनके दिल की चाहत भी थी, एक भी सहाबी मक्का में नहीं रुके हैं। क्यों? वहाँ अल्लाह का घर नहीं था, वहाँ सफ़ा मरवा नहीं था, वहाँ अरफात और वो मीना नहीं था, वहाँ तवाफ़ काबा नहीं था, मुल्तज़िम नहीं था, हज़र अस्वद नहीं था, हतीम नहीं था, बराबर काबा नहीं था, पूरे सब कुछ तो वहीं था। आबाई गांव उनका था, और रुके क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि अल्लाह का घर, अल्लाह यहाँ रहते नहीं, अल्लाह रहते था, अल्लाह रहते था। उनको सब पता चल गया। वो किस तरह पता चला पता है? जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रसूलुल्लाह ने कहा वो बिलाल को बुलाओ, ये नहीं कहा हज़रत अली को बुलाओ। हज़रत अली तो भाई ख़ानदान के लोग हैं, हज़रत अबू बकर हैं सबसे बड़ा आशिक रसूल, उनको बुलाओ। नहीं, बुलाया किसको पता? बोले हज़रत बिलाल को बुलाओ। बिलाल छत पे चले जाओ, छत पे चले जाओ। या रसूलुल्लाह आगे क्या हुक्म है? बोला अजान दो। क्या बोला? अजान दो। अजान दो। हज़रत बिलाल जब खड़े हुए ना, अब वो ढूंढ रहे हैं कि काबा कहाँ है। तो भाई दीवार तो अब सामने नहीं आ रहा ना, अब तो आप छत पे चले गए, अब ढूंढ रहे काबा कहाँ है, तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। या रसूलुल्लाह, वो तो मैं मदीना में जो अजान देता था तो काबा की तरफ रुक करके, नीचे भी देता था तो इधर रुक करके मक्का में, तो अब कहाँ रुक करके अजान दूँ? तो रसूलुल्लाह मुस्कुरा के कहने लगे, और कहाँ पे खड़े थे पता है? हज़र अस्वद के पास। तो कहा कि बिलाल मेरे चेहरे की तरफ देख के अजान देना शुरू करो, ये काबा का भी काबा है। क्या बोला? यहाँ तक देखिए, ठीक है। अब हज़रत बिलाल का ये इसलिए इश्क में डूबो, कुछ नहीं मिलना है, बहुत कुछ कर लिया। तो पठाया के ना सरहद पे भी जाके देख लिया हूँ, और बैतुल्ला के अंदर 10 दिन वहाँ भी ना एकदम वहाँ वो भी देख लिया, सब देख लिया मुख्तसरन बात। अब हज़रत बिलाल ने रुख कहाँ किया? चेहरा मुस्तफ़ा की तरफ, और अजान देना शुरू किया। यहाँ बिलाल ने अजान शुरू की और रसूलुल्लाह ने तवाफ शुरू किया। रसूलुल्लाह ने क्या कर दिया? अब हज़रत बिलाल देखो, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल है। तो भाई आप बना रहे, आप आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। जब तक पूरी प्रैक्टिकल नहीं समझ होगा ना, तो आपको हट और वो फार्म हाउस समझ में नहीं आएगा। प्रैक्टिकल ये देखो, ये अजान शुरू किया, आप तवाफ शुरू करो।
अब देखें ऐसी अजान देना चाहिए ना, ये घूम रहे हैं, अजान दे रहे हैं और घूम रहे हैं, वो तवाफ चल रहा और बिलाल घूम रहे हैं और अजान चल रही। हाँ काबे का काबा आ गए भाई समझ में? सहाबा सब का सब जो है, कुरान तो नाजिल हुआ था गार हिरा में, तो गार हिरा मक्का में या मदीना में, तो क्यों छोड़ा कुरान को, क्यों छोड़ा बैतुल्लाह को, क्यों छोड़ा अपना तवाफ ज़ियारत को, क्यों छोड़ा सफ़ा मरवा को, क्यों छोड़ा मीना को, क्यों छोड़ा, ये जितनी चीज़ें सब यहाँ। उसके बाद एक भी सहाबा से कहा गया ऐसा क्यों किया, तो जवाब आया जहाँ मोहम्मद वहीं खुदा है, सुभान अल्लाह। जहाँ मोहम्मद वहीं खुदा है, वहीं खुदा है, वहीं खुदा है, वहीं खुदा है। ये